السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میں آپ سب کو آج کے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آج ہم انشاءاللہ اپنا 8واں سپارہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمر۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ یہ فرماتے تھے کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، یعنی کہ آدھی کھجور دے کر ہی صدقہ کرو، لیکن آگ سے بچو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا صدقہ کرے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کم ہے تو ہم صدقہ نہیں کرتے، کہ جی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو صدقہ کہاں سے کریں۔ لیکن یہاں پر اس حدیث سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق، اگر میرے پاس ایک ہی کھجور ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو میں اس میں سے بھی آدھی دے کر صدقہ کروں، تاکہ میں کیا کر سکوں، اتقوا النار، تاکہ میں بچ سکوں آگ سے۔ 8واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، اننا، بے شک ہم، نزلنا، اتارتے ہم، الیہم، طرف ان کے، الملائکۃ، فرشتے، وکلمہم، اور کلام کرتے ان سے، الموتیٰ، مردے، وحشرنا، اور اکٹھا کر لاتے ہم، علیہم، ان پر، کل شیء، ہر چیز کو، قبولاً، سامنے، ما کانوا، نہ تھے وہ، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لاتے، الا، مگر، ان یشاء، یہ کہ چاہتا، اللہ، اللہ، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، یجہلون، وہ جہالت برتتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، ان کو میں بڑی سی بڑی نشانی اور بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دوں، یہ کہ وہ فرشتوں سے اور مردوں سے کلام کرنے لگ جائیں، اس کے باوجود بھی یہ ایسے جاہل ہیں کہ یہ پھر بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنائے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین، شیاطین، الانسی، انسانوں، والجن، اور جنوں میں سے۔ یعنی کہ ہر نبی کے مخالف جو ہیں وہ رہے ہیں۔ جب بھی ہم حق کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو مخالفت یقیناً آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ان کے بھی شیطانوں اور جنوں میں سے دشمن تھے۔ تو اگر انسانوں میں سے کوئی دین کا کام کرتا ہے تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مخالفت تو آئے گی، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم حق پر جمے رہیں، اللہ کے رضا والے کام کرتے رہیں۔ یوحی، ڈالتا ہے، بعضہم، بعض ان کا، الی بعض، طرف بعض کے، زخرفا، ملمع کی ہوئی، القولی، بات، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء، چاہتا، ربکم، رب تمہارا، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اسے، فذرہم، پس چھوڑ دیجئے انہیں، وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، الیہ، طرف اس کے، افئدۃ، دل، الذین، ان کے جو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائی کریں، ما، جو، ہم مقترفون، وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ افغیر اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے، ابتغی، میں تلاش کروں، حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا صاف دین دے دیا ہے، اتنا واضح دین دیا اور اتنا آسان دین دے دیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ لوگوں سے فیصلے کراتے پھریں اپنے معاملات کے۔ وَهُوَ، حالانکہ وہی ہے، الذی، جس نے، انزل، نازل کی، علیکم الکتاب، طرف تمہارے، کتاب، مفعولہ،
مفصلہ مفصل، والذین اور وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ منزل نازل کردہ ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی ساتھ حق کے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت اور پوری ہو گئی، کلمت بات ربک آپ کے رب کی، صدقاً سچا، صدقاً سچ، و عدلاً اور انصاف کی، لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کی کلمات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، وَإِن تُطِیع اور اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر اکثریت کی، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہاں پر، کیونکہ ہمارے ہاں ایک عام بہت ہی مشہور قول ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، کہ جو زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام صحیح ہے، اگر کوئی کام تھوڑے لوگ کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ کام غلط ہے، حالانکہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ اصول ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اکثریت کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اگر کریں گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ یہ اس چیز کی گارنٹی یا اس چیز کی دلیل نہیں ہوتی کہ جو لوگ جو کام زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہ کام ٹھیک ہی ہے، لہٰذا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی سنت سے پتہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِن تُطِیع اور اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر اکثریت کی، من فی الارض جو زمین میں ہے، یضلوک وہ بھٹکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، کیونکہ دنیا کی اکثریت تو کیا کرتی ہے بس گمان پہ چلتی ہے، نہیں نہیں ایسا ہو جائے گا، نہیں نہیں ویسا ہو جائے گا، بس وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اندھی تقلیدوں پر ہم مشغول ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ الا مگر یخرسون وہ قیاس سرائیاں کرتے یعنی اندازے لگاتے، ان ربک بے شک رب آپ کا، ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، من یدل کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا، یعنی جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو کھاؤ، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بھی آیاتی ہی اس کی آیات پر، مؤمنین ایمان لانے والے، وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، اللہ تأکلوا کہ نہیں تم کھاتے، مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا، علیہ اس پر، وقد حالانکہ تحقیق، فصلہ اس نے کھول کر بیان کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو حرم اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، الا ما مگر وہ جو ادترر تم مجبور کر دیے جاؤ تم، الیہ طرف اس کے، وَإِنَّ اور بے شک کثیراً اکثر لوگ، لَیُضِلُّونَ البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم بغیر علم کے، ان ربک بے شک رب آپ کا، ہوا وہ اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بالمعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم ظاہری گناہ کو، وباطنہ اور اس کے چھپے کو، یعنی کہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، جو ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور جس میں تھوڑا کوئی شک ہے اس کو بھی چھوڑ دو، یا پھر ظاہری گناہ کرتے ہو ڈنکے کی چوٹ پہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا میں تو یہ کرتا ہوں، اب بڑی اس میں جو ہے نا وہ خوشی محسوس کرتے بتاتے ہوئے کسی بھی گناہ کو، یا جیسے میں تو کانسرٹ پہ گیا، یا میں تو یہ کام کیا میں نے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہوتا ہے اور اس کو بڑے دھڑلے سے بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ظاہری اور باطنی کھلے اور چھپے ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون جو کماتے ہیں، الاثم گناہ، سیجزون عن قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما اس کا جو کانو تھے وہ یقترفون وہ کمائی کرتے، کتنے آسان الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر اس میں ہماری ہی کمی ہے،
اور ہماری ہی نااہلی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ نہایت واضح ہیں۔ کچھ احکامات ہیں جس میں آپ کو جیسے جو فقہ کے احکامات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے ہمیں مزید حدیث سے اور سب کچھ مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کی تفسیر کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر صرف الفاظ کے معنی پر ہی غور کیا جائے تو بہت سادہ الفاظ ہیں اور بہت سمجھ آنے والے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام یہاں پر بالکل سادے الفاظ میں اور اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کہ گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو، وہ باطن نہ ہو، اور اس کے باطن کو بھی چھوڑ دو، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ اور کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے جو لم یذکر نہ ذکر کیا گیا، اسم اللہ نام اللہ کا، علیہ اس پر، انہو اور بے شک وہ، لفسق البتہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ البتہ وہ القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ طرف اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ اگر أَطَعْتُمُوهُمْ اطاعت کی تم نے ان کی، إِنَّكُمْ بے شک تم لَمُشْرِكُونَ البتہ مشرک ہو گئے۔ اب من کیا بھلا جو کانا میتن تھا مردہ، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ تو زندہ کیا ہم نے اسے، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، لہو اس کے لیے، نوراً ایک نور، یعنی اس کو ایک روشنی دے دی، سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک چراغ یا ایک مشل ہاتھ میں پکڑ لی، یمشی وہ چلتا ہے، بھی ساتھ اس کے، فی الناس لوگوں میں، کمم مثلہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فی الظلمات اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں ہے بخارج نکلنے والا، منہا اس سے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دی، اس کو قرآن کی سمجھ دے دی، اب وہ چل رہا ہے لوگوں میں اس نور کے ساتھ، تو سوچئے کیسے وہ نہ صرف اپنی ذات کو اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسا شخص جو بس گناہوں کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں گرا ہوا ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، نہ ہی وہ نکلتا ہے، اس کو جتنی مرضی دلائل دیتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ اسی طرح مزین کر دیا گیا، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا جو ہیں وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح بنا دیا ہم نے، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابرہ بڑوں کو، مجرمیہا مجرم اس کے، لیمکروا تاکہ وہ مکر کریں، فیہا اس میں، یعنی کہ ہر بستی میں ہر قوم میں، ہر گروہ میں، یا آپ آج کے لینگویج میں سمجھ لیجیے کہ ہر ملک میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں اپر کلاس اپنے عام سادہ زبان میں، یا جیسے جو لبرل طبقہ جس کو آج کل کہا جا سکتا ہے، یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بزنس مین، یا بڑے بڑے جتنے بھی آج کل آپ دیکھ لیں پالیٹیشنز ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان بستی کے لوگ، وہ اس بستی میں جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے جو اکابر ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جب جرم کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر اوپر سے نیچے، کیونکہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے وہ ان کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس طرح کی زندگی چاہیے، اس طرح کی جو ہے وہ گاڑیاں اور اس طرح کے گھر اور اس طرح کا لائف سٹائل ہمیں چاہیے، تو نچلا طبقہ کیونکہ ان کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہی مجرم بن گئے ہیں تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہر زندگی کے دنیا کے ہر طبقے تک، معاشرے کے ہر طبقے تک پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اور زندگی گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو طریقہ ہے وہ سب کو بتایا جائے۔ وما اور نہیں، یمکرون وہ مکر کرتے، الا بانفسہم مگر اپنے نفسوں سے، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی کہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جب آتی ہے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، کون، وہ جو اکابر ہیں کسی بھی بستی کے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا ہم دے دیے جائیں، مثل مانند اس کے، ما اوتیا جو دیا گیا، رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا جا رہا ہے وہی اور یہ سب، وہ ہمیں دی جائے۔ اللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل جہاں وہ رکھتا ہے، رسالتہ اپنی رسالت کو، یعنی یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنا نبی، اپنا رسول بنانا ہے، یہ کسی کے اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ سیصیب ان قریب پہنچے گی، الذین ان کو جنہوں نے اجرم جرم کیے، صغار ذلت، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعذاب شدید اور عذاب شدید، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یمکرون وہ مکر کرتے، فمن یرد پس جسے چاہتا ہے،
اللہ اللہ ان یہدیہ، کہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح صدرہ، کھول دیتا ہے سینہ اس کا، للاسلام، اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چن لیں ہدایت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جب قرآن شروع کیا تھا نا، تو ہم نے یہ نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم اس بار دورہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی نیت سے کریں گے، کہ ہمیں اس سے ہدایت چاہیے، ہمیں اس سے وہ راستہ دیکھنا ہے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے کام کرنے ہوں گے۔ پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ اور وہ کیسے؟ یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے۔ تو قرآن کا ہر حکم سمجھ میں آنے لگ جائے گا، قرآن کی ہر بات جو ہے وہ آپ کے دل میں اترنے لگ جائے گی، ہر عمل آسان ہو جائے گا۔ اور جو ہم لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے، جب ہم جیسے جیسے ہم تھوڑا بڑی عمر کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں یا ہمیں یاد نہیں رہتا سبق۔ تو یقین کریں کہ اگر آپ نے تہیہ کر لیا نا دل سے کہ مجھے اللہ کا دین سیکھنا ہے، مجھے اللہ کے کام کرنے ہیں، تو پھر یہ سب چیزوں کی فکر مت کیجیے، اپنا 100% دیجیے، اپنی بیسٹ کوشش کیجیے اور اللہ سے مدد مانگتے رہیے، کیونکہ دعا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم دعا نہیں کرتے، جب تک ہم مانگیں گے نہیں تو ملے گا کیسے؟ تو دعائیں خوب خوب کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے سبق آسان کرے۔ اگر آپ کسی بھی اس قسم کے تعلیم کے راستے پر ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يُرِدْ، اور جسے وہ چاہتا ہے ان يُضِلَّهُ، کہ وہ گمراہ کر دے اسے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ، وہ کر دیتا ہے سینہ اس کا، ضَيِّقًا تنگ، حَرَجًا گھٹا ہوا، كَأَنَّمَا گویا کہ، يَصَّعَّدُ وہ چڑھتا ہے، فِي السَّمَاءِ آسمان میں۔ استغفر اللہ! یہ بات بہت ہی ڈرنے کی ہے کہ اگر قرآن سن کر، اگر کوئی درس سن کر میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی محفلوں میں، نا استغفر اللہ، اور میرا بس دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کی محفلوں کی طرف کبھی جاؤں ہی نہ، تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ، کیونکہ پھر کیا ہے؟ پھر وہ راستہ گمراہی کی طرف ہے۔ اگر دین کی محفلوں میں سکون نہیں آ رہا ہے نا، تو پھر بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، پھر بہت زیادہ فکر کی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے، اور اس چیز کی فکر کرے کہ کہیں میں جہالت کے اندھیروں میں تو نہیں جا رہا، جو مجھے اللہ کا کلام سننے میں کوفت ہو رہی ہے، یا الجھن ہو رہی ہے، یا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ، ڈالتا ہے اللہ، الرجس، نجاست کو، علی الذین، اوپر ان کے جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، وہذا صراط، اور یہ راستہ ہے، ربک، آپ کے رب کا، مستقیما، سیدھا، قد تحقیق، فصلنا، کھول کر بیان کی ہم نے، الآیات، آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت پکڑتے ہیں، لہم، ان کے لیے، دار السلام، گھر ہے سلامتی کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ دوست ہے ان کا، بما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ کس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہہ رہے ہیں؟ عمل کرنے والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے میرے پاس دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے ان کے لیے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بتا رہے ہیں، جو کہ کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، یا معشرہ، تو فرمائے گا اے گروہ، الجنی، جنوں کے، قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ لے لیے تم نے، من الانسی، انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ جنوں سے کیا کہے گا کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اور ان کو کیا کیا تم نے؟ ان کو اپنے گروہوں میں شامل کر لیا۔ وقالا، اور کہیں گے، اولیاؤہم، دوست ان کے، من الانسی، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعدنا، بعض ہمارے نے، بعدن، بعض کا، وبلغنا، اور پہنچے ہم، اجلنا، اپنی مدت کو، الذی، وہ جو، اجلتا، مقرر کی تو نے، لنا، ہمارے لیے، قالا، وہ فرمائے گا، النار، آگ، مثواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا، اس میں، الا، مگر، ما شاء اللہ، وہ جو چاہے اللہ، یعنی کہ
کیا کہیں گے انسان کہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، اور آپ اور میں دیکھتے بھی ہیں اپنی زندگی میں کہ بہت سے لوگ جنات سے مختلف طرح کے کام لیتے ہیں، ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طرح کے وظیفے چلے کر کے۔ تو دراصل کیا ہوتا ہے، انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے جن قابو کر لیا، اصل میں تو جن نے اس کو قابو کر لیا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے اپنی مرضی کے ہر طرح کے جو ہے وہ گناہ کے کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے ہر عمل سے ہمیں بچا کر رکھیں، کیونکہ ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال النار مثواکم، وہ فرمائے گا آگ ہے ٹھکانہ تمہارا۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے، اس طرح کے کام قطعاً بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جو جنوں سے مدد لی جاتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کے کام جو کیے جاتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ گھاٹے کے کام ہیں۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، حکیم علیم، بہت حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعد الظالمین، بعض ظالموں کو، بعدن بعض پر، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون، وہ کمائی کرتے۔ استغفر اللہ۔ تو کبھی کسی ظالم کا ظلم برداشت کرنا پڑ جائے، یا کسی ظالم کا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں سم ٹائمز کہ جو ظلم کر جاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے اس وقت بھی؟ اس کو بلیم کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے اعمال دیکھنے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض کو بعض پر کیوں مسلط کر دیا جاتا ہے؟ بما بوجہ اس کے جو کانو یکسبون تھے، وہ کمائیاں کرتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں، ہمارے اپنے گناہ جو ہیں وہ بعض اوقات اس طرح کے حالات کو جنم دیتے ہیں۔ یا معشر الجن، اے گروہ جنوں کے، والانسی، اور انسانوں کے، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول، کچھ رسول، منکم، تم میں سے، یقصون، جو بیان کرتے، علیکم، تم پر، آیاتی، آیات میری، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تمہیں، لقاء، ملاقات سے، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے۔ قالو، وہ کہیں گے، کون؟ جن اور انسان دونوں، شہدنا، گواہی دیتے ہیں ہم، علی انفسنا، اپنے نفسوں پر، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں، الحیات الدنیا، زندگی نے دنیا کی، وشاہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، انہم، کہ بے شک وہ، کانو کافرین، تھے وہ کافر۔ ذالک، یہ اس لیے، علم کہ نہیں، یکر ربک، ہے آپ کا رب، مہلکا، ہلاک کرنے والا، القریٰ، بستیوں کو، بظلم، ساتھ کسی ظلم کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب نبی بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اہلھا، جب کہ ہوں اس کے رہنے والے، غافلون، غافل، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما، اس میں سے جو، عملو، انہوں نے عمل کیا۔ پھر عمل کی بات آ گئی، تو لہٰذا صرف باتیں نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ وما ربک، اور نہیں رب آپ کا، بغافل، غافل، اما یعملون، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور رب آپ کا غنی ہے، بہت بے نیاز ہے، ذو الرحمت، رحمت والا ہے، اسے میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سراپا رحمت ہے۔ اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم سب کو، ویستخلف، اور وہ جانشین بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما، جیسا کہ، انشأکم، اس نے اٹھایا تمہیں، من ذریتی، نسل سے، قوم آخرین، دوسری قوموں کی، یعنی کہ ہم سے پہلے کی جو نسل تھی، ہمارے والدین، اس سے پہلے ہم ان کے والدین، اور اس طرح سے نسل کے بعد نسل اللہ تعالیٰ اٹھاتے رہتے ہیں، پھر آگے ہمارے بچے، اور پھر آگے ان کے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایک نسل کام نہیں کرتی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس چیز سے، کیونکہ وہ تو، ان کو تو جانا ہی ہے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو لے جائیں گے، اور پھر جو دوسری نسل آ جاتی ہے، پھر ان میں سے بہت سارے ایسے اٹھتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو آج ہم نہیں کریں گے تو ہماری جگہ پھر کوئی اور کرے گا۔ انا، بے شک، ما توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآتن، البتہ آنے والا ہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ قل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی، بے شک میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میری قوم، عمل کرو تم، اور میں بھی اپنی جگہ عمل کروں گا۔ تو رسول بھی عمل سے خالی نہیں ہے،
انبیاء بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بھی عمل کرتے ہیں، اور عمل کر کے اسی لیے ہمیں دکھاتے ہیں تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں، ان کی پیروی کر سکیں، اور پھر ہم بھی اسی راستے پر، جنت کے اس راستے پر چل سکیں جس راستے کو وہ دکھانے کے لیے وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے، مَن تَکُونُ، کون ہے، لہو جس کے لیے، عاقبۃ الدار، انجام ہے آخرت کے گھر کا، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے مقرر کر لیا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرا اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی سے، والانعام اور مویشیوں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا تو انہوں نے کہا، ہذا یہ، للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وہذا اور یہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ کیا کرتے تھے جب بھی انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا تھا، یعنی کہ جیسے فصل کٹی ہے تو اس میں سے کچھ دینا ہے، یا مویشیوں میں سے انہوں نے کچھ قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ حصہ جو ہے وہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ فما، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فما پس جو حصہ کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلو تو نہیں وہ پہنچتا، اللہ اللہ کی طرف، وما کان اللہ، وما کانا اور جو ہے، للہ اللہ کے لیے، فہوا تو وہ، یصل وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم طرف ان کے شریکوں کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو حصہ وہ یہ سوچ کر قربان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ مجھ تک نہیں پہنچتا، وہ ان کے شریکوں تک ہی پہنچتا ہے، کیونکہ عمل کی ابتدا میں ہی انہوں نے شرک کر لیا نا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا۔ کتنا برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، زینا مزین کر دیا، لکثیر اکثریت کے لیے، من المشرکین مشرکوں میں سے، قتل اولادہم قتل کرنا اپنی اولاد کا، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے، اور جیسے اور دیگر مذاہب میں بھی ہوتا ہے کہ جی اولاد قربان کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اس طرح کے جو ناجائز کام ہیں وہ کرائے جاتے ہیں، اور وہ کون کراتے ہیں، وہ یہی پیروکار جن کی لوگ جو ہیں وہ اندھا دھند پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے جو شریک ہوتے ہیں، جن کی وہ پیروی کرنے والے ہیں، وہ ان کو کس چیز پر لے آتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہی قتل کر دو، اپنی اولاد کو ہی جو ہے وہ جان سے مار دو۔ کس لیے، لیوریدہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں، وَلِيَلْبِسُوا اور تاکہ وہ مشتبہ کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو، یعنی کہ دین میں ایسے کام کرنے کو کہے جائیں جس سے دین کی اصل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، مَا فَعَلُوهُ نہ وہ کرتے اسے، فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیجئے انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، هَذِهِ یہ، انعام مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، یعنی کہ جو چیزیں تو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر قربان کرنی ہوتی تھی، ان میں سے تو کوئی ایک ذرہ برابر بھی ہلاتے نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے ممنوع ہے، ان کو تو ہم قطعاً ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن جو اللہ کے لیے رکھی ہوتی تھی اس کو ادھر سے ادھر کرتے جاتے تھے۔ لا یطمعها نہیں کھا سکتا انہیں، الا مگر، من نشاء وہ جسے ہم چاہیں، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، یعنی کہ خود سے خود انہوں نے فیصلے کر لیے کہ کیا چیز ممنوع اور کیا نہیں، حلال اور حرام کے فیصلے خود ہی کر لیے۔ وَأَنْعَامٌ اور کچھ مویشی، انعام کا کیا معنی ہے، مویشی، تو اس صورت کا نام بھی جو ہے وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ وَأَنْعَامٌ اور کچھ مویشی، حرمت حرام کی گئیں، ظہورها پشتیں ان کی، وَأَنْعَامٌ اور کچھ مویشی، لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ نام اللہ کا، علیہا ان پر، افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے، علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گھڑتے، وقالو اور انہوں نے کہا، ما فی بطونی جو کچھ پیٹوں میں ہے، هذه الانعام ان مویشیوں کے، یعنی کہ جو بھی ان کے پیٹوں میں سے مراد ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے، خالصتن وہ خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام کیا گیا ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، وان اور اگر یکن ہو وہ، میتتن مردار، فہم تو وہ، فیہ اس میں، شرکاء سب شریک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یعنی کہ خود ساختہ اصول انہوں نے بنائے ہوئے تھے حلال اور حرام کے، اور اپنی مرضی سے ہی کچھ حصہ جانوروں کے جسم کا اپنے مردوں کے لیے حلال کر لیتے تھے، کچھ جو ہے وہ عورتوں کے لیے۔ سَيَجْزِيهِمْ ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، وصفہم ان کے بیان کا، انہو بے شک وہ، حکیم علیم بہت حکمت والا خوب علم والا ہے۔ قد خسرا تحقیق خسارے میں رہے، الذین وہ جنہوں نے، قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہن نادانی سے، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا اور حرام قرار دیا، ما اس کو جو، رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے، افتراء جھوٹ گھڑتے ہوئے، اللہ اللہ پر، قد دلوا تحقیق وہ بھٹک گئے، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، انشأ پیدا کیے، جنات باغات، معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، یعنی کچھ درخت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، ان کی چھاؤں ایسے لگتا ہے جیسے چھتری کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ باغات میں نے ایسے بنائے ہیں، کچھ درخت ایسے ہیں جو کچھ چھتریوں کی طرح ہوتے ہیں، وَنَخْلَ اور کھجور کے درخت، وَزَرْعَ اور کھیتی، مختلفاً مختلف ہیں پھل اس کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہن اور نہ ملتے جلتے، کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، وآتوا اور دو حقہ حق اس کا، یوم حصادہ دن اس کی کٹائی کے، یعنی کہ جب پھل کی کٹائی کرو تو پھر اس میں سے جو حصہ غرباء کو دینے کا ہے، جو اللہ کے راستے میں دینے کا ہے، اس کو دو بھی، ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو، یعنی دینے میں بھی اسراف نہ کرو کہ سارا جو ہے وہ دوسروں کو دے دو اور پھر اپنے لیے کچھ نہ تمہارے پاس بچے اور پھر تم مانگنے والے ہو جاؤ، اور نہ ہی بہت زیادہ روکو ہاتھ کہ تم جو وہ کسی کو بھی کچھ نہ دو اور اپنے لیے ہی اسراف کر لو، تو اسراف جو ہے وہ دونوں پھر معنی میں ہو جائے گا۔ انہو بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو، ومن الانعام اور مویشیوں میں سے ہیں، حمولتاً کچھ بوجھ اٹھانے والے، وفرشن اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، کلو مما کھاؤ اس میں سے جو، رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان قدموں کی شیطان کے، انہو بے شک وہ یعنی شیطان، لکم عدو تمہارے لیے دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، ثمانیت 8 ازواجن قسمیں ہیں، من الدأن بھیڑ میں سے، اثنین 2، ومن المعز اور بکری میں سے، اثنین 2، قل کہہ دیجئے، الذکرین کیا دو نر، حرم اس نے حرام کیے، ام الانثیین یا دو مادہ، ام اشتملت یا وہ جو مشتمل ہے، علیہ اس پر، ارحام رحم الانثیین دو مادہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی ہے، نر اور مادہ کے، تو یہ جو تم نے خود ساختہ اپنا طریقہ بنا لیا کہ ہمارے مردوں کے لیے جو ہے وہ نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہاری خود ساختہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اس طرح کا حکم نہیں دیا کہ کسی جانور کا نر حرام ہے تو کسی کا مادہ حرام ہے۔ نبئونی بتاؤ مجھے، بعلم ساتھ علم کے، ان کو تم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو پھر علم کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو، وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹ میں سے، اثنین 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، اثنین 2، قل کہہ دیجئے، الذکرین کیا دو نر، حرم اس نے حرام کیے، ام الانثیین یا دو مادہ، ام اشتملت یا وہ جو مشتمل ہیں، علیہ جس پر، ارحام الانثیین رحم دونوں مادہ کے، ام کنتم یا تھے تم، شہداء گواہ، اذ جب، وصاکم تاکید کی تمہیں، اللہ نے، بہذا اس کی، فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ پر، کذباً جھوٹ، تو چیزوں کو خود سے حلال اور خود سے حرام کر لینا کیا ہوتا ہے، دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوتا ہے، لیدل تاکہ وہ بھٹکا دے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں، قل کہہ دیجئے، لا اجدو نہیں میں پاتا، فیما اس میں جو، اوحیا
वही की गई इलैया मेरी तरफ, मुहर्रमन हराम की गई कोई चीज़, अला ताइमिन किसी खाने वाले पर, यतअमुहु जिसे वो खाए, इल्ला मगर, अन ये कि यकूना हो वो मैततन मर्दार, और या दमन खून, मसफूहन बहाया हुआ, और या लहम खिंजीरिन गोश्त खिंजीर का, फ़इन्नहु तो बेशक वो रिज्सुन नापाक है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि आप इनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने इस तरह नर और मादा की डिवीज़न करके कुछ भी हलाल हराम नहीं किया है। अल्लाह का जो हलाल और हराम है वो बहुत वाज़ेह है, और अल्लाह ताला ने बता दिया इस आयत में भी और पिछली सूरत में और बहुत सारी जगह पर, और भी अल्लाह ताला कुरान में हमें मुख्तलिफ़ मकामात पर ये चीज़ बताते रहते हैं। और जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हलाल हराम कर दिया बस उसी को हलाल हराम करना है। अगर उसके अलावा करेंगे तो वो क्या होगा, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, वो झूठ हो जाएगा अल्लाह ताला पर। और ये सब चीज़ें क्यों हराम की हैं, इन फ़इन्नहु तो बेशक वो रिज्सुन नापाक हैं, औ या हो वो फ़िस्क़न नाफरमानी, उहिल्ला या के पुकारा गया, लिगैरिल्लाह वास्ते गैर अल्लाह के, यानी कि एक ऐसा जानवर जो है तो हलाल लेकिन उसको कुर्बान किया गया है गैर अल्लाह के नाम पर, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हराम होगा। लिगैरिल्लाहि वास्ते गैर अल्लाह के, बिही जिसे, फ़मन तुर्रा तो जो कोई मजबूर किया गया, यानी कि जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, गैर बागिन ना कि सरकशी करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला हो, फ़इन्ना रब्बका तो बेशक रब आपका, गफ़ूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। वअलल्लज़ीना और उन लोगों पर जो हादू यहूदी बन गए, हर्रमना हराम कर दिया हमने, कुल्लज़ी ज़ुफ़ुरिन हर नाखुन वाला जानवर, व मिनल बकरी और गाय में से, वल गनमी और बकरी में से, हर्रमना हराम की हमने, अलैहिम इन पर, शुहूमहुमा चर्बियाँ उन दोनों की। अब देखें जब उन्होंने खुद अपने लिए इस तरह के रास्ते इख्तियार किए तब उनके लिए दीन क्या है, कितना मुश्किल हो गया। इल्लमा मगर जो हमलत उठाया हो, ज़ुहूरुहुमा उन दोनों के पुश्तों ने, अविल हवाया या अंतों ने, औ या मख्तलता जो मिल जाए भी अज़बिन साथ हड्डी के, ज़ालिक ये जज़ईना हम बदला दिया हमने उन्हें, बिबग़ीहिम बवजह उनकी सरकशी के, व इन्ना लसादिक़ून और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। फ़इन कज़्ज़बूका फिर अगर वो झुटलाएं आपको, फ़कुल तो कह दीजिए, रब्बुकुम रब तुम्हारा, ज़ू रहमतिन वासिअह वसत वसी रहमत वाला है, वला युरद्दु और नहीं फेरा जा सकता, बअसुहु अज़ाब उसका, अनिल कौमी उन लोगों से, अल मुजरिमीन जो मुजरिम हैं, सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, अशरकु शिरक किया, लो अगर शाअ चाहता अल्लाहु अल्लाह, मा अशरकना ना शिरक करते हम, वला आबाउना और ना आबा अजदाद हमारे, वला हर्रमना और ना हराम करते हम, मिन शैइन कोई चीज़, कज़ालिका इसी तरह, कज़्ज़बा झुटलाया, अल्लज़ीना उन्होंने जो, मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे, हत्ता यहाँ तक के, ज़ाक़ू बअसना उन्होंने चख लिया अज़ाब हमारा, कुल कह दीजिए, हल इंदकुम क्या है तुम्हारे पास, मिन इल्मिन कोई इल्म, फ़तुख़रिजूहु पस तुम निकालो उसे, लना हमारे लिए, एवं तत्तबिऊना नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना मगर ज़न की, यानी कि जो भी तुम गैर शरई और बेदीनी के काम करते हो उसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इनसे पूछो कि अगर है कोई दलील तो लेकर आओ, उस दलील के साथ बात करो, लेकिन क्या है, नहीं तुम पैरवी करते मगर जन की, अपनी खुद साख्ता अपने गुमानों के मुताबिक जो है ये अपने लिए हलाल और हराम को चूज़ करते रहते हैं। कौन, किन की बात हो रही है, मुशरिकीन की। और फिर अहले किताब में से भी बहुत सारे जो हैं उनके ग्रोह, अक्सरियत ने एक्चुअली उन्होंने यही किया, अहले किताब ने भी, कि अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम जो है वो उन्होंने चूज़ कर लिए। व इन तुम और नहीं तुम, इल्ला मगर, तखरुसून तुम क़ियास सराइयाँ करते हो, कुल कह दीजिए, फ़लिल्लाहि बस अल्लाह ही के लिए है, अल हुज्जतु हुज्जत, अल बालिगतु पहुँचने वाली, फ़लऊ फिर अगर शाह वो चाहता, लहदाकुम अलबत्ता हिदायत दे देता तुम्हें, अजमाइन सब के सब को, यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं था कि सबको ही जो है वो मोमिन और जो है बिल्कुल फर्माबरदार बना दें, लेकिन ये अल्लाह का तरीका नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला हमें रास्ते दिखा देते हैं, फिर इंतखाब हमारा अपना होता है, चूज़ हमने खुद करना होता है। कुल कह दीजिए, हलुम्मा हाजिर करो, शुहदा अकुम अपने गवाहों को, अल्लज़ीना उनको जो,
یشہدون گواہی دیتے ہیں، ان اللہ کا بے شک اللہ نے حرم حرام کیا ہے، ہذا یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہذا حرام اور ہذا حلال، تو اس پر اپنے گواہ پیش کرو، ان کو میرے سامنے لے کر آؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ فَإِن پھر اگر شاہدو وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد تو نہ آپ گواہی دیں، معہم ساتھ ان کے، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، الذین ان کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، والذین اور نہ ان کی جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر، وہم بربہم اور وہ ساتھ اپنے رب کے، یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ۔ قل کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں، ما حرما جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، یعنی کہ یہ ہے اصل سورس، اصل ذریعہ معلوم کرنے کا کہ حلال اور حرام کیا ہے۔ کون سا اصل سورس ہے؟ قرآن، قرآن سے پتہ چلے گا کہ حلال اور حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں، ما حرما جو حرام کیا، ربکم رب تمہارے نے، علیکم تم پر، کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، بہی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو۔ تم کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام میں پڑے ہوئے ہو، پہلے اصل تو دیکھ لو کہ اصل بات کیا ہے۔ اس سے بھی پہلے آتا ہے ہمارا ایمان، پیٹ میں تو بعد میں کچھ جائے گا، پہلے تو زبان ہلے گی نا، تو اپنے ایمان کا تو پہلے ٹیسٹ کر لو، اپنے ایمان کو تو دیکھ لو کہ کہاں کھڑے ہو۔ تو سب سے پہلی جو حرام چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ شرک نہیں کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ بھی حرمت ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق تنگ دستی کے ڈر سے، اللہ اکبر، ایبارشنز نہ کراؤ اس وجہ سے کہ اوہ ایک اور بچہ ہو گیا تو کہاں سے کھلائیں گے، تو اس طرح کے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے حرام کیے ہیں۔ نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، وَإِيَّاهُمْ اور انہیں بھی، تمہیں کیا لگتا ہے تم کھلاتے ہو اپنے بچوں کو؟ قطعاً بھی نہیں، میں کھلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میں کھلاتا ہوں۔ وَلَا تَقْرَبُوا اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے۔ اگر آپ غور کریں ان الفاظ پر تو اللہ تعالیٰ نے ولا تقربو جو ہے نا کہ نہ تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے، یہ تقربو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اور کسی بھی حکم سے پہلے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ولا تقربو الشرک کہ شرک کے قریب نہ جاؤ، یا قتل اولاد کے قریب نہ جاؤ، یا والدین کے ساتھ زیادتی کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فواحش بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ ورڈ استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے فحاشی کے کام کرنے سے پہلے بہت سارے ایسے سٹیپس آتے ہیں کہ اگر انسان ان سٹیپس پر چلنا شروع کر دے تو پھر وہ الٹیمیٹلی فواحش میں پڑ ہی جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، کون سے؟ ما ظہر منہا جو ظاہر ہوں ان میں سے، وما باطن اور جو چھپے ہوں، یعنی کہ ظاہری بے حیائی بھی نہیں اور باطنی بے حیائی بھی نہیں۔ ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، النفس اس جان کو، التی وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا بالحق مگر ساتھ حق کے، یعنی کہ کسی کا قتل بھی جو ہے وہ بھی حرمت والے کاموں میں سے حرام ہے، وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ ذالکم یہ ہے، وصاکم اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی جس کی، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور کیا حرام کیا اللہ نے؟ ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقربوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو اچھا تھوڑا سا استعمال کر لیتا ہوں، تھوڑا سا استعمال، اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے، تو اس طرح کے کام قطعاً نہیں کرنے ہیں، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ صرف وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے شروع کے اس بارے میں پڑھا کہ یتیم کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان کے مطابق ہی ہم کام کریں گے۔ الا باللتی مگر ساتھ اس طریقے کے، ہی وہ احسنو جو اچھا ہے، التی حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا الکیل اور پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط ساتھ انصاف کے، یعنی کہ اگر ناپ تول کا تمہارا کچھ کام ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ اس کو انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ بہت ہی ہمت دینے والی یہ آیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا
کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اگر ہم پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس سے زیادہ مجھ پر مشکل نہیں ڈالیں گے۔ کیونکہ سم ٹائمز ہم بہت ایسے بے صبری بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں برداشت ہو رہا ہے، یا یہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور قرآن کا ایک ایک حرف حق ہے، اور میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ میرے وسعت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا، تو یقیناً میرے اندر اس تکلیف جو مجھ پر آئی ہے اس کو برداشت کرنے کی، اس کو جھیلنے کی، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ہمت ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تکلیف دی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے کبھی بھی جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر شک نہیں کرنا ہے کہ میرے اوپر تو اتنی تکلیف آ گئی اور یہ اور سب۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کسی جان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا، تو اس پر یقین رکھنا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بات کرو تم، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، یعنی کہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ، اور اگرچہ ہو وہ ذا قربا، قریبی رشتہ دار، چاہے تمہارا اپنا بچہ ہو، تمہاری اپنی بیوی یا شوہر، اپنے والدین یا اپنے بہن بھائی ہوں، بات جب بھی کرنی ہے عدل کی بات کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور عہد کو اللہ کے اوفو پورا کرو، ذالک، یہ وہ ہے، وصاکم، اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی، جس کی، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو، وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ، صراطی، راستہ ہے میرا، مستقیما، سیدھا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے، سیدھے راستے کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں نا۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی تھی جب ہم نے دورہ قرآن شروع کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، السُّبُلَ، راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، پس وہ جدا کر دیں گے، بکم، تمہیں، عن سبیلہ، اس کے راستے کے۔ اب اس سیدھے راستہ جو اللہ نے بتا دیا، اس کے علاوہ اگر ہم دائیں بائیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر تم تفرقہ ہو جاؤ گے، پھر تمہارے اندر فرق آ جائے گا، پھر تم غلط راستوں پہ چل پڑو گے۔ ذالکم، یہ ہے، وصاکم، اس نے تاکید کی ہے تمہیں، بھی، جس کی، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا، پھر دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، تماماً، پوری کرنے کے لیے نعمت، علی الذی، اس پر جس نے، احسنا، نیکی کی، و تفصیلاً، اور کھول کر بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدن، اور ہدایت، و رحمتن، اور رحمت ہے، لعلکم، تاکہ وہ، بلقاء، ملاقات پر، ربہم، اپنے رب کی، یؤمنون، وہ ایمان لائیں۔ یہ تھا تورات کا مقصد اہل کتاب کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کا عمل ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، مبارکن، بابرکت ہے، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی۔ یہ کتاب صرف چوم کر اور بس ناظرہ پڑھ لیا اور چوم لیا اور رکھ دی اوپر، اس لیے نہیں ہے۔ کس لیے ہے، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی فوٹو کاپی بننا ہے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ کی رحمت کب آئے گی، جب ہم اس کتاب کی پیروی کریں گے اور ہم تقوی اختیار کریں گے۔ ان تقولوا، تاکہ نہ تم کہو، انما، بے شک، انزل، نازل کی گئی، الکتاب، کتاب، علی طائفتین، اوپر دو گروہوں کے، من قبلنا، ہم سے پہلے، یعنی کہ کہیں تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، ہم پر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی، تو ہم کیسے عمل کریں۔ تو میری اور آپ کے لیے اب حجت جو ہے وہ تمام ہو چکی ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم پڑھتے ہیں اسے۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، عن دراستہم، پڑھنے پڑھانے سے ان کے، لغافلین، البتہ غافل، او تقولو، یا تم کہو، لو انا، اگر بے شک ہم، انزل، نازل کی جاتی، علینا، ہم پر، الکتاب، کتاب، لکنہ، البتہ ہوتے ہم، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سارے سوالوں کے، سارے آرگیومنٹس کے جواب دے دیے۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی اہل کتاب کی طرح جو ہے وہ ہدایت پر ہوتے، تو ہمارے پاس اب کتاب ہے۔ فقد جاءکم، پس تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بینۃ، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا ہے یہ قرآن، کھلی دلیل ہے، اور کیا ہے یہ قرآن، وہدن و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے۔ فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کذب، جھٹلائے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو،
قرآن پڑھ کر اس کو جھٹلا دینا، اس سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، اور وہ اعراض کرے اس سے۔ وَسَنَجْزِي، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الَّذِينَ، ان کو جو یصدفون اعراض کرتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذابی، برے عذاب کا، بما، بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یصدفون، وہ اعراض کرتے، حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان تأتیہم، یہ کہ آئیں ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے۔ کب آتے ہیں فرشتے؟ موت کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بس اسی چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں۔ او یأتیہ، یا آ جائے، رب کا، رب آپ کا، او یأتیہ، یا آ جائیں، بعد آیاتی، بعض نشانیاں، ربی کا، آپ کے رب کی، یوم یأتی، جس دن آ گئیں، بعد آیاتن، بعض نشانیاں، ربی کا، آپ کے رب کی، لا ینفع، نہ نفع دے گا، نفسن، کسی نفس کو، ایمانہا، ایمان اس کا۔ اللہ اکبر۔ جس دن تو قیامت کی نشانیاں نمودار ہو گئیں بڑی بڑی، اور قیامت واضح جو ہے وہ ہمیں آتی ہوئی نظر آنے لگ گئی، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر اس دن کسی کو اس کا ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن، کہ نہیں تھا وہ، آمنت، ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے، تو اس سے پہلے کہ فرشتے نظر آنے لگ جائیں، یعنی موت کا وقت آ جائے، یا اس سے پہلے کہ قیامت جو ہے وہ پوری طرح نمودار ہو جائے، قیامت کی نشانیاں پوری طرح نمودار ہو جائیں، تو کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے، ایمان درست کرنا ہے۔ او کسبت، یا نہیں کمائی تھی اس نے، فی ایمانہم، اپنے ایمان میں، خیرن، کوئی خیر، قل کہہ دیجئے، انتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے فرقوا، فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم، اپنے دین کو۔ اللہ اکبر۔ کیا، کس نے کیا تھا یہ؟ اہل کتاب نے بھی یہی کام کیا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی یہی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، وَقَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے وہ گروہ گروہ، لستا، نہیں آپ، منہم، ان میں سے، من شیئن، کسی چیز پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، آپ نے ان کو صحیح دین پہنچایا تھا، اور آپ نے ان کو ایک ہی دین پہنچایا تھا جو کیا تھا؟ دین اسلام۔ آپ نے ہمیں مسلمان ہی بنایا تھا، تو ایک ہی فرقہ، ایک ہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، بس وہی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم نے ان کو کیسے توڑ مروڑ کے اپنی مرضی کا دین بنا کر اور اپنے اپنے فرقے بنا لیے، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود کمائی کی ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما، بے شک، امرہم، معاملہ ان کا، اللہ طرف اللہ کے ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ بتائے گا انہیں، بما کانوا، جو تھے وہ، یفعلون، وہ کرتے۔ من جاء، جو کوئی لایا، بالحسنۃ، نیکی کو، فلاح، تو اس کے لیے، عشر، 10 ہیں، امثالہا، مثل اس کی، ومن جاء، اور جو کوئی لایا، بالسیئۃ، برائی کو، فلا یجزا، تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، مثلہا، مانند اسی کے، وہم لا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ ایک نیکی آپ نے کی ہے، کسی کو ایک کھجور صدقہ دیا ہے، تو آپ کو جو ہے اس کا بدلہ کتنا ملا؟ 10 کھجوروں کے برابر، کہ جیسے آپ نے 10 کھجوریں صدقہ کی۔ اور برائی کا بدلہ کتنا ہے؟ جتنی، اگر ایک برائی کی ہے تو اتنا ہی اس کا بدلہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کا رحمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ آگے بہت ہی اہم میسج آ رہا ہے میرے اور آپ کے لیے، غور سے سنیے۔ قل، کہہ دیجئے، اننی، بے شک میں، ہدانی، ہدایت دی مجھے، ربی، میرے رب نے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے، دیناً قیماً، دین درست کی، ملت ابراہیم، جو طریقہ ہے، جو ملت ہے ابراہیم کی، حنیفاً، کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا وصف؟ جو یکسو تھا، وما کانا، اور نہ تھا وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میری زندگی جو ہے، اور میری موت، کیا یہ سب اللہ کے لیے ہے؟
کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے؟ تو یہ سوال مجھے اور آپ کو پوچھنا ہے۔ اس آیت کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھیے اور سوچیے، اس پر غور و فکر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بنایا تھا، سورۃ ملک میں آتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اب کیا ہے واقعی، کیا میں کہہ سکتی ہوں، کیا میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ میری نماز میں تو دنیا جہاں کے خیال آتے ہیں۔ یا کہیں میری نماز دکھاوے کی تو نہیں ہوتی کہ میں دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں کہ ہاں جی بڑی نمازی ہے؟ یا میں قربانی اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ کہیں گے واہ کتنا بڑا جانور قربان کیا اس نے؟ یا پھر میری زندگی کا رہن سہن، میرا ڈھنگ رہنے کا، میرا پہناوا، میرا اوڑھنا بچھونا کیا اس طرح کا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ اللہ کے لیے ہے؟ اور میری موت، جب میری موت آئے گی، کیا اس پر اس طرح کے کام کیے جائیں گے جو اللہ کی مرضی کے ہیں، یا دنیا کو خوش کرنے کی اور دنیا کی روایات ہی اس وقت بھی کی جا رہی ہوں گی؟ تو یہ سب بہت ہی سوچنے کی باتیں ہیں، تو اس پر خوب غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ لا شریک لہو، کہہ دیجئے کہ نہیں کوئی شریک اس کا، وَبِذَالِکَ، اور اسی کا امرت، حکم دیا گیا ہوں میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ہوں مسلمانوں میں سے۔ یعنی کہ جب وہی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی ایمان لائے نا، سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے اور پھر یہ پیغام انہوں نے آگے پہنچایا۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی جب ایمان ہمارے پاس آ گیا ہے، ایک تو ہے وراثتی ایمان جو ہمیں وراثت میں ملا، کیونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہوئے، لیکن جب دین کی سمجھ آ جائے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر لے آئیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرف لے کر آنا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کیسے میں کسی اور کو تلاش کر سکتا ہوں؟ وہوا، حالانکہ وہ رب ہے، کل شیء، ہر چیز کا، ولا تکسبو، اور نہیں کماتا، کل نفس، کوئی نفس، الا علیہا، مگر اسی پر ہے وبال اس کا، جو کوئی ہم کام کرتے ہیں اس کا وبال ہمارے اوپر ہی ہے۔ ولا تزرو، اور نہ بوجھ اٹھائے گی، وزرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى، بوجھ دوسرے کا۔ روز قیامت میرے کتنے ہی پیارے سے پیارے رشتہ دار، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میری اولاد، میرے شوہر یا شوہر کے لیے بیوی، قیامت کے دن ان کی کمر ٹوٹ رہی ہوگی اگر گناہوں کی وجہ سے، تو اور وہ مجھے کہیں کہ میرا تھوڑا سا بوجھ تم اٹھا لو کیونکہ بیٹے میں تھک گیا اپنا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، یا بچہ اپنی ماں کو کہے کہ ماں میں تھک گیا اپنا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، تو تھوڑا سا میرا بوجھ آپ اٹھا لیں روز قیامت، تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، سگی ماں بھی نہیں اٹھائے گی۔ تو لہٰذا اپنے کاموں کا انجام، اپنے کاموں کا جواب خود ہی دینا ہے، خود ہی بھگتنا ہے۔ ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما، وہ جو، تم تھے تم، فیہ، جس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے، وہو، اور وہی ہے، الذی، جس نے، جعلکم، بنایا تمہیں، خلائف الارض، جانشین زمین کا، ورفع بعدکم، اور بلند کیا تمہارے بعض کو، فوق بعد، اوپر بعض کے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز میں مرتبہ دیتے ہیں، کسی کو کسی چیز میں مرتبہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ درجات، درجات ہیں، لیکن یہ مراتب، یہ زندگی میں، اس دنیا میں جو ہے، کسی کا کسی چیز میں ایکسل کرنا، کسی کے کسی چیز میں کم ہونا، کوئی مال میں زیادہ ہے تو کوئی اولاد میں زیادہ ہے، کسی کو ذہنی سکون زیادہ ہے، کسی کو جسمانی صحت ہے، تو یہ سارے جو اوپر اور نیچے درجات اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما، اس میں جو، آتاکم، اس نے دیا ہے تمہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہیں کہہ سکتے نا ہم لوگ، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا دیا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس کو دیا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے گی۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، سریع العقاب، جلد لینے والا ہے سزا، وانہ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ سورۃ الاعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد،
صاد الف لام میم صاد کتابن یہ کتاب انزلہ نازل کی گئی الیہ کا طرف آپ کے. کون سی کتاب؟ یہ قرآن. کس کی طرف نازل کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فلا یکن پس نہ ہو فی صدرک آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی منہ اس سے لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کے وذکرہ اور نصیحت ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. اتبعوا پیروی کرو ما اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم طرف تمہارے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو من دونی ہی اس کے سوا اولیاء اور سرپرستوں کی قلیلما کتنا کم تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو. وکم اور کتنی ہی من قریت بستیاں اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں فجاءہا پس آیا ان کے پاس بأسنا عذاب ہمارا بیاتن رات کے وقت او یا ہم وہ قائلون وہ قیلولہ کر رہے تھے. فما تو نہ کانا تھا دعواہم پکار ان کی اور فما تو نہ کانا تھی دعواہم پکار ان کی اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس بأسنا عذاب ہمارا الا مگر ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا انا کننا ظالمین بے شک ہم تھے ہم ہی ظالم. یعنی کہ عذاب دیکھ کر پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں. اس سے پہلے ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ایسی غفلت میں جو ہے وہ راتوں کو بھی سوتے ہیں اور قیلولہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں کہ کس عمل پر زندگی گزار رہے ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ بس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے الذین ان لوگوں سے ارسلا بھیجے گئے رسول الیہم طرف جن کے. اللہ اکبر. وَلَنَسْأَلَنَّ اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے المرسلین رسولوں سے بھی. یعنی کہ جس بھی قوم کی طرف رسول بھیجے گئے اس قوم سے بھی سوال ہوگا اور اس رسول سے بھی سوال ہوگا. فَلَنَقُصَّنَّ پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے علیہم ان پر بعلم ساتھ علم کے وما کننا اور نہ تھے ہم غائبین غائب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں غائب نہیں تھا، مجھے سب پتہ تھا جو عمل تم کرتے تھے. والوزن اور وزن یومئذ اس دن الحق حق ہوگا. یعنی کہ اس دن اعمال تولے جائیں گے. فمن ثقلت تو جو کوئی بھاری ہوئے موازین یعنی میزان ترازو اس کے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. ومن خفت اور جو کوئی ہلکے ہوئے موازینہ میزان یا ترازو ان کے فاولئک تو یہی لوگ ہیں الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو بما بوجہ اس کے جو کانوا بھی آیاتنا تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے یظلمون وہ ظلم کرتے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ اور البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں فی الارض زمین میں وجعلنا اور بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معائش زندگی کے سامان قلیلما کتنا کم تشکرون تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں ثم پھر صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری ثم پھر قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے لم نہ تکن یکن تھا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے. قال فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے شیطان سے ابلیس سے ما منعک کس نے منع کیا تھا تجھے اللہ تسجدہ کہ نہ تو سجدہ کرے اذ جب امرتو کا حکم دیا تھا میں نے تجھے. قال وہ بولا شیطان کیا کہنے لگا انا خیر منہم میں بہتر ہوں اس سے. اللہ اکبر استغفر اللہ. کتنا ہی یہ گھاٹے کا اور کتنا ہی گمراہی میں لے جانے کا جملہ ہے انا خیر منہم. تکبر کتنا اس کے اندر جھلک رہا ہے کہ کیا کہنے لگا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں. کس بنا پر بہتری بتائی اس نے خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے من نار آگ سے وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اسے من طین مٹی سے. استغفر اللہ. آج ہم انسان بھی بہت بار یہ کام کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی تخلیق پر کہ مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے یا میری یہ ہائٹ ہے میرا یہ سکن کلر ہے اور اس وجہ سے میں تو بہت اچھا ہوں میں اس سے بہتر ہوں جسٹ بیکاز کہ میرا سکن کلر ایسا ہے یا میری ہائٹ اتنی اچھی ہے یا میں اسمارٹ ہوں اور میں ایسا ہوں تو میں ایسا ہوں. تو تخلیق کی بنا پر اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یا کسی بھی بنا پر اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ بہت ہی رسوائی کی بات ہے اور بہت ہی
گمراہی میں لے جانے والا عمل ہے۔ دیکھیے اس ایک جملے نے شیطان کو، ابلیس کو، جو بڑا عبادت گزار تھا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ قال فاہبط، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اتر جا، منہا اس سے، فما یکون، پس نہیں ہے لکا تیرے لیے، تتکبرا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج بس نکل جا، انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قالا اس نے کہا شیطان نے، انظرنی مہلت دے مجھے، الی یومی اس دن تک، یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مہلت مانگ لی۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا قبول کر لی۔ ابلیس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے مہلت دے کہ جب تک یہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی۔ تو میں اور آپ جو اللہ کے بندے ہیں، تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ تو اس سے ایک یہ بھی پہلو نکلتا ہے سوچنے کا، اس طرح بھی سوچیے اس کو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، وہ حملے کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا، ہر وہ کام کرے گا جس سے کسی انسان کا برا ہو سکتا ہے، جس سے کوئی انسان جہنم کی کھائیوں میں جا کے گر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی فل کوشش کرنی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میرے پاس وہ سارے ایکوپمنٹس، وہ سارے اوزار، وہ سارے ہتھیار ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہیں وہ ہتھیار؟ وہ اللہ کا دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ عمل ہے، وہ ایمان ہے، اور وہ اذکار جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، وہ ہے میرے ہتھیار جس سے میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ قالا اس نے کہا فبما، پس بوجہ اس کے جو، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، اللہ اکبر، گمراہ بھی، غلطی بھی خود کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اور پھر اس کا بلیم کس کو دے رہا ہے، اس کا الزام کس کو دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ لَأَقْعُدَنَّ، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ تو صراط مستقیم جس کی ہم نے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے طریقے بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ کیا یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اسی راستے کے اوپر بیٹھوں گا، اس راستے پہ جا کے اس کو وسوسے دلاؤں گا۔ جب ہم دین پر آنے لگتے ہیں، پہلے تو یہی وسوسہ آتا ہے سب سے پہلے کہ ایک بڑا مشکل کام ہے، دنیا کی آسانیاں چھوٹ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر جب ہم آ جاتے ہیں، ہم سیکھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر علم کا تکبر کہ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، مجھے تو یہ بھی آتا ہے، اور مجھے تو اس مسئلے کا بھی پتہ ہے، یا یہ دوسرے لوگوں کو ہم پھر حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں کچھ تھوڑا بہت دین پر ہم پڑھ جاتے ہیں تو ہم پھر دوسروں کو جج کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ، یا پھر ریاکاری، دنیا کو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی ہم، جب ہمارے پاس خود ہمیں سمجھ آ جاتی ہے دین کی، تو سم ٹائمز ریاکاری آنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے صراط مستقیم؟ وہ بہت ہی دھیان سے چلنے کا راستہ ہے۔ ہر موقع پر شیطان آئے گا اور حملہ کرے گا۔ ثم پھر لآتینہم، البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، یعنی شیطان کے حملے کہاں کہاں سے ہوں گے؟ غور کیجئے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو، اور نہ تو پائے گا، اکثرہم، ان کی اکثریت کو، شاکرین، شکر گزار۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہا اس نے کہ میں انسانوں کی اکثریت کو ناشکرہ بنا دوں گا۔ میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا میں اور آپ اللہ کی ناشکری نہیں کرتے؟ ہر وقت ہماری زبانوں پر شکایت نہیں ہوتی کیا؟ کبھی ہمیں کسی چیز کی کبھی ہمیں موسم کی شکایت ہے، کبھی ہمیں اولاد سے شکایت ہے، کبھی ہمیں اپنے شوہر یا بیوی سے شکایت ہے۔ ہر وقت شکایت، شکایت اور صرف شکایت، ہر وقت ناشکری، کبھی ہم شکر ادا کر کے نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں انہیں کیا کروں گا؟ میں انہیں ناشکرہ بنا دوں گا، ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اس کو ہائی لائٹ بھی کیجئے اور اس کو بار بار پڑھیے، اس پہ غور کیجئے ان آیات پر کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا ہمارے دشمن کا پلان کیا ہے۔ دشمن چھپا ہوا نہیں ہے، اس کا پلان بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، یہ اس کا پلان ہے، ایسے وہ حملہ کرے گا، اس چیز پر تمہاری پر وہ حملہ کرے گا، یہ وہ تمہیں بنانے کی کوشش کرے گا۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی زبان پر ناشکری آنے لگے تو فوراً ان آیات کو یاد کر لیجئے اور سوچ لیجئے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان مجھ سے یہ ناشکری میری زبان سے ناشکری نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے نہیں نکالنی،
میں نے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے. الحمدللہ علی کل حال. وہ دے تب بھی اس کا شکر، وہ نہ دے تب بھی اس کا اور بھی زیادہ شکر، کیونکہ پھر اس میں اس کی مصلحت شامل ہوتی ہے. تو شیطان کا پلان میرے اور آپ کے سامنے ہے، اب عمل ہمارے ہاتھ میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قالا فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اخرج نکل جا، منہا اس سے، مذعوماً مذمت کیا ہوا، مدحوراً رحمت سے دور کیا ہوا، لمن البتہ جو تبعہ کا پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، یعنی انسانوں میں سے جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم اجمعین تم سے، یعنی تم سب سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی تیری پیروی کرے گا پھر وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا. وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن رہو، انت و زوجکا، تم اور بیوی تمہاری، الجنت جنت میں. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی ہیں اماں حوا، ان دونوں کو کیا کہا کہ اب آپ دونوں جنت میں رہو. شیطان کے ساتھ یہ مکالمہ ہو گیا. اب شیطان حسد سے بھرا ہوا تھا، اس کو تو تکلیف تھی کہ یہ تو آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہاں سے. اب کیا ہوا؟ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا فَكُلَا، پس دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ جہاں سے، شِئْتُمَا تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم دونوں قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے. آزمائش آ گئی. نعمت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی، جنت میں رہنے کو دیا، لیکن ساتھ ایک آزمائش، ایک پابندی دے دی. کس لیے؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. اب فوراً شیطان کو موقع مل گیا کس چیز کا؟ وسوسہ ڈالنے کا. کیا کرنے لگا؟ فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے، الشیطان و شیطان نے، لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماوریا جو چھپائی گئی تھی، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما شرم گاہیں ان دونوں کی. کیونکہ جیسے ہی وسوسہ ڈالا اور وہ اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا تو ان کے لباس ان سے اتر گئے، کیونکہ وہ جنت کے لباس تھے. وقالا اور کہا، ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ الا مگر، ان تکونا کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکین دو فرشتے. کیا وسوسہ ڈالا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں یہ درخت کھانے سے روکا ہے تاکہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے. اللہ اکبر، کیسا وسوسہ ڈالا. کیا کہنے لگا؟ وقاسمہما اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، ایسے ایسے اس نے پکا وار کیا کہ قسم کھا کے ان کو کہہ رہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو ہے نا وہ درخت کھانے سے منع کیا. انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں. تو دنیا میں تو بڑی چکنی چپڑی باتیں بنا کر انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اور کیا سمجھاتا ہے، کیا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلہما پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو، بغرور ساتھ دھوکے کے، دھوکے میں ڈال دیا ان دونوں کو. فلما ذاقا پھر جب دونوں نے چکھا، الشجرۃ اس درخت کو، بدت ظاہر ہو گئیں، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما شرم گاہیں ان دونوں کی، یعنی کہ ان کے لباس اتر گئے، وطفقا اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یخصفانی وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ پتوں میں سے جنت کے، وناداہما اور پکارا ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے. اب جب یہ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا. کن کو؟ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ علم انحکما کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے، واقل اور میں نے کہا تھا، لکما تم دونوں کو، ان الشیطان کہ بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. اب کیا ہوا؟ احساس ہو گیا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اپنی غلطی کا. کیا کہنے لگے؟ قالا ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِلَّمْ اور اگر نہ، تغفر لنا تو نے بخشا ہمیں، وترحمنا اور اگر نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. یہاں پر آدم علیہ السلام کا رد عمل دیکھیے کہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ایک بھول ہو گئی، لیکن فوراً جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے، تو فوراً مان گئے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے. شیطان نے بھی اس طرح کے الفاظ کہے، اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا. شیطان نے جب کہا کہ انا خیر منہم کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور سجدہ نہیں کیا، اللہ کی حکم کی
نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، لیکن اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے کیسے اللہ کو جواب دیا کہ تو نے بہکایا مجھے، یہ گناہ تو نے مجھ سے کروایا۔ تو یہ ہوتے ہیں دو رویے، یہاں سے ہمیں دو رویے سمجھنے چاہیے کہ ہمارے اندر دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہم سے گناہ ہوتا ہے ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے اور ہم فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے رویہ انسانوں کے اندر کہ گناہ ہو گیا، احساس بھی ہو رہا ہے کہ ہاں غلطی کی ہے، لیکن مانیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ بس ہٹ دھرمی ہے ہماری، یا وہ فلاں کی وجہ سے گناہ ہوا، یہ میں تو یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، فلاں نے مجھے مجبور کیا، بیوی بچے بہت مجبور کرتے تھے اس لیے رشوت لی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو ہم پھر جسٹیفیکیشنز اپنے آپ کو دیتے ہیں نا، یہ جسٹیفیکیشن کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، اپنے آپ کو کبھی بھی جھوٹی تسلیاں نہیں دینی چاہیے۔ جیسے ہی کچھ غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو کچھ شرم اور عار محسوس کیے بغیر فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ، بعض تمہارے، لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ایک جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ، اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، یعنی جب تک موت نہیں آتی۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا؟ فیہا، اسی میں، تحیونا، تم جیو گے، و فیہا، اور اسی میں یعنی کہ زمین میں، تو تموتونا، تم مرو گے، و منہا، اور اسی سے، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، لباسن، لباس، یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، سوآتکم، شرمگاہیں تمہاری، وریشن، اور زینت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہے ہیں؟ یا بنی آدم، تمام بنی آدم کو، تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ لباس کیوں بنایا میں نے۔ تو اگر میرا اور آپ کا لباس جو ہے وہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، یا ہمارے لیے زینت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر میں نے تو لباس اس لیے بنایا تھا، اب تم نے اس کو کچھ اور مقصد بنا لیا، تو گمراہی کا راستہ تو تم نے خود اختیار کیا۔ اور کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس تقویٰ کا، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر لباس ہے، اپنے اندر تقویٰ رکھے انسان، وہ سب سے بہتر بات ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ، یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، لعلکم، شاید کہ وہ، یذکرون، وہ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، الشیطان، و شیطان، کما اخرجا، جیسے اس نے نکلوا دیا، ابویکم، تمہارے والدین کو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا واقعہ کہ تمہارے والدین کے ساتھ اس نے کیا کیا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا نا یہاں پہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دھیان سے رہنا، ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ایسے تم سے بھی گناہ کے کام کروا کروا کر آخرت میں تمہارے سے جنت کو جو ہے وہ چھڑوا دے اور تمہیں جہنم رسید کر دے اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ینزعو، اس نے اتروا دیا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، لباس ان دونوں کا، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، لیوریہما، تاکہ وہ دکھائے انہیں، سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی، انہو، بے شک وہ، یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ، اور قبیلہ اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز سے ہوشیار کر رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، وہ دیکھتا ہے تمہیں، کون دیکھتا ہے؟ شیطان، اور کون؟ وقبیلہ، اور قبیلہ اس کا، من حیث لا ترونہم، جہاں سے نہیں تم دیکھتے انہیں، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، الذین، ان کا، جو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ تو بے ایمانوں کا جو دوست ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان، اور ایمان والوں کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس سے بچنے کا بہترین حل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا ہے کہ جب بھی لباس چینج کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ دینی ہے، تو تب کیا ہوگا؟ پھر وہ نہیں دیکھ سکے گا ہمیں۔ جب واش روم جانا ہے تو واش روم کی دعا پڑھنی ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا پڑھنی ہے، تو یہ حفاظت کی وہ دعائیں ہیں جس سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں، فَاحِشَةً، کوئی بے حیائی، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا، پایا ہم نے، علیہا، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، بہا، اس کا۔ اللہ اکبر، بے حیائی کے کام خود کرتے ہیں، خود گمراہیوں کے کام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی یہی کام کرتے تھے،
اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا ہی حکم دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ لا یأمر نہیں وہ حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ جو نہیں تم جانتے، یعنی کہ اللہ کے اوپر من گھڑت باتیں لگاتے ہو تم۔ قل امرا کہہ دیجئے حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا، واقیموا اور سیدھے کرو وجوہکم اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، ودعوہ اور پکارو اسے مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے دین کو، کما جیسا کہ بدأکم اس نے ابتدا کی تھی تمہاری، تعودون ویسے ہی تم لوٹو گے۔ فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک گروہ حق کا چسپاں ہو گئی، علیہم الضلالۃ ان پر گمراہی، انہم بے شک وہ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، الشیاطین شیاطین کو اولیاء دوست، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ کیوں ہو گئی گمراہی ان پر چسپاں، کس وجہ سے گمراہ ہوئے؟ کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو گمراہی پر گمراہی ہو جاتی ہے کہ ایک انسان گمراہ بھی ہو، گناہ کے کام بھی کرے، اور پھر اس کو یہ سمجھ بھی نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، خذو اختیار کرو زینتکم زینت اپنی، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، نماز کے وقت اچھے سے جو ہے وہ ڈریس اپ ہو کر، اچھے سے کپڑے پہن کر صاف ستھرے پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور نہ تم اسراف کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ یعنی نہیں وہ پسند کرتا، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو۔ قل کہہ دیجئے من حرم کس نے حرام کی، زینت زینت اللہ اللہ کی، التی وہ جو اخرج اس نے نکالی، لعبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے، وہ طیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے، یعنی کہ خوبصورت لباس، اچھا رزق، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کو حلال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کون ان کو حرام کرتا ہے؟ قل کہہ دیجئے ہیا یہ ہیں الذین للذین ان کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص ہوں گی، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی کہ اس دنیا میں تو اچھا رزق اور اچھے کپڑے جو ہیں وہ ہر کسی کو میسر ہوں گے، لیکن قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں صرف مومنوں کے لیے خالص ہوں گی۔ کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک حرم حرام کیا ربی الفواحش میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق اور اچھا لباس پہننے کو حرام نہیں کیا، کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا جو ظاہری ہو ان میں سے، وما بطنا اور جو پوشیدہ ہو، والاثم اور گناہ کو، والبغی اور سرکشی کو، بغیر حق بغیر حق کے، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ باللہ ساتھ اللہ کے، معلم جو نہیں ینزل اس نے اتاری بھی اس کی سلطاناً کوئی دلیل، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ نے حرام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں حرام کیا، جیسے پچھلی آیت میں بتایا کہ کس نے حرام کیا، زینت کو اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ یہ ہیں اصل کام کرنے کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ یہ اس طرح کرنے ہیں اور یہ اس طرح نہیں کرنے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک امت کے لیے، اجل ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جاتا ہے، اجلہم مقرر وقت ان کا، لا يستأخرون نہیں وہ پیچھے رہ سکتے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا يستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، اما اگر یأتینکم آ جائیں تمہارے پاس، رسول رسول منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتی آیات میری، تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے اور میری آیات پڑھے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے امت مسلمہ پر، قرآن لائے ہمارے لیے، تو اب کرنا کیا ہے ہم نے، فمن اتقی تو جو تقوی کرے گا، وہ اصلح اور اصلاح کر لے، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، پھر مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی ماضی کے دکھ ان کو ستائیں گے، والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، یعنی ان کو مان کر نہیں دیا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، فمن اظلم
تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جو گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، او یا کذبا وہ جھٹلائے بھی آیات ہی اس کی آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم حصہ ان کا، من الکتابی لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آ جائیں گے ان کے پاس، رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں، قالوا وہ کہیں گے، اینما کہاں ہیں جنہیں کنتم تھے تم، تدعون تم پکارتے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، قالوا وہ کہیں گے، دلو گم ہو گئے، عنا ہم سے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم کہ بے شک وہ کانو تھے وہ، کافرین وہ کافر، یعنی اس دن مان جائیں گے کہ ہاں واقع ہم سے گناہ ہوئے، قال ادخلوا وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم جماعتوں میں، قد تحقیق خلت جو گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس جن و انس میں سے، فی النار آگ میں، اللہ اکبر، کیونکہ شرک کرتے تھے تم، اللہ کی نافرمانیاں کی تم نے، اب تم سے پہلے جو جنوں انسانوں میں سے آگ میں جا چکے ہیں، اب تم بھی ان کے ساتھ جا کے مل جاؤ، کلما جب کبھی دخلت داخل ہوگی امتن کوئی جماعت، لعنت لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو، اب جیسے ہی کبھی کوئی نیا گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو جو پہلے سے موجود ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ان پر لعنت کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا جب وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں جمیعاً سب کے سب، قالت کہے گی اخراہم پچھلی ان کی، لأولاہم اپنی پہلی کو، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، ادلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، اب وہاں پر بلیم گیم چل رہا ہوگا، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے بھٹکایا، یا اللہ اس نے مجھے کہا تھا یہ کام کر تو میں نے اس لیے کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، فآتیہم پس دے انہیں عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار، تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے وہ کہ اللہ کیونکہ اس نے مجھے بھڑکایا تھا، اس نے مجھے کہا تھا یہ کام کرنے کو گناہ کا، تو اب اس کو ڈبل عذاب دے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، قال لکلی ضعف وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے، وقالت اور کہے گی اولاہم پہلی ان کی، لاخراہم ان کی پچھلی کو، فما کانا پس نہ ہوئی لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب، بما بوجہ اس کے جو تم تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے، ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا اس سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء دروازے آسمان کے، استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تکبر کرنے والوں کو، اللہ کے احکامات اللہ کی آیات کو نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل داخل ہو جائے، فی سم الخیاط ناکے میں داخل ہو جائے، یلج الجمل داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط ناکے میں سے سوئی کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل ہو جائے، تو اتنا ہی ناممکن ہے ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی المجرمین ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو، لہم ان کے لیے، فی جہنم جہنم سے، مہاد بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے، غواش اوڑھنا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین ظالموں کو، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اب دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا اور نکال لیں گے ہم، ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل کوئی کینہ، یعنی آپس میں جو کوئی تھوڑا بہت کینہ بغض مسلمانوں کا آپس میں ہو جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی ہم نکال لیں گے ان کے دل سے، تجری من تحتہم بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے جنت میں وہ جا کر اہل ایمان، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے ہدانہ رہنمائی کی ہماری، بڑے بول نہیں بولیں گے کہ ہاں جی میں نے ہدایت خود ہی پالی، یا میں یہ نیک عمل کرتا تھا اور یہ نیک عمل کرتا تھا، اس کو اللہ کی طرف لوٹائیں گے، کیا کہیں گے،
ہادانہ رہنمائی کی ہماری، کس نے؟ اللہ نے، لہٰذا اس کے لیے، وما کنہ اور نہ تھے ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لولا اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ ہدانہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ اللہ، لقد البتہ تحقیق، جاءت آگے، رسول رسول، ربنا ہمارے رب کے، بالحق کے ساتھ حق کے، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے، ان کے تلکم الجنت یہ جنت ہے، اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما بوجہ اس کے جو کون تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، تو عمل کی بنیاد پر جنت ملے گی، یاد رکھیے۔ ونادا اصحاب الجنتی اور پکاریں گے جنت والے، اصحاب الناری آگ والوں کو۔ اب مکالمہ کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ جنت والوں کے درمیان اور جہنم والوں کے درمیان۔ ان کے قد وجدنا تحقیق پا لیا ہم نے، ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم نے، ربنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا۔ اب وہ جنت والے جو ہیں وہ جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے تو ہمارے رب نے جنتوں کا وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے اور یہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی۔ اب جنت مل گئی ہے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ فہل وجدتم تو کیا پا لیا تم نے، ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقاً سچا۔ کیا کہیں گے جہنم والے؟ قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نافرمانی کے کام کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو وہ بھی وعدہ پورا ہو گیا۔ فَأَذَّنَ تو پکارے گا مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنت کہ لعنت ہو، اللہ کی، علی الظالمین ظالموں پر، الذین وہ جو، کون ہیں وہ ظالم؟ وہ جو یصدون روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجاً ٹیڑھا پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور وہ آخرت کا کافرون انکار کرنے والے ہیں، وَبَيْنَهُمَا اور درمیان ان دونوں کے، حجاب ایک حجاب ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور اعراف پر، رجال کچھ لوگ ہوں گے، اعراف جو ہے وہ جنت سے پہلے ایک مقام ہوگا جہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی علامت سے، ونادو اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، سلام علیکم کہ سلام ہو تم پر، لم یدخلوہا نہیں وہ داخل ہوں گے اس میں، وہم یطمعون اور وہ امید رکھتے ہوں گے، یعنی کہ یہ جو اصحاب الاعراف ہیں، جو اعراف کے مقام پر کھڑے ہوں گے، یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جنت والوں کی طرف دیکھ کر امید رکھیں گے کہ ان کو بھی اس میں داخل کیا جائے اور ان کو سلامتی پیش کریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھیری جائیں گی، ابصارہم نگاہیں ان کی، یعنی جب دوسری طرف دیکھیں گے، تلقاء اصحاب النار طرف آگ والوں کے، قالوا وہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا اے ہمارے رب نہ تو کر ہمیں، مع القوم الظالمین ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، ونادا اصحاب الاعراف اور پکاریں گے اعراف والے، رجالن کچھ لوگوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم ان کی علامت سے، قالوا وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم نہ کام آئی تمہیں، جمعکم جماعت تمہاری، وما کنتم اور جو کچھ تھے تم، تستکبرون تم تکبر کرتے، اہؤلائی کیا یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، اقسمتم قسم کھائی تھی تم نے، لا ینالہم نہیں پہنچائے گا انہیں، اللہ برحمت کوئی رحمت، یعنی کہ اس دنیا میں جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ مومنوں کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں نا، کہ کیسے کبھی ان کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اعراف والے ان سے پوچھیں گے کہ یہ وہی ہیں جنتی جو ہیں، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور تم سوچتے تھے کہ ان کو تو اللہ کی کوئی رحمت ملے گی نہیں، تو اب کیا ہوگا، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الناری آگ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان افیدو کہ ڈالو علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ہی ڈال دو، او ما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، قالوا وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنت والے، ان اللہ بے شک اللہ نے، حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو، علی الکافرین کافروں پر، الذین وہ جنہوں نے، اتخذوا بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لہون شغل، ولعبا اور کھیل، دنیا میں دین کو کیا انہوں نے کیا؟ کھیل تماشا بنا لیا، تو اب بیٹھے ہیں کہاں؟ جہنم میں، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ تو آج، نَنْسَاهُمْ ہم بھلا دیں گے انہیں، جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آج کے دن
میں ان کو بھلا دوں گا۔ فَالْيَوْمَ تو آج نَنسَاهُمْ ہم بھلا دیں گے انہیں، کما جیسا کہ نسو انہوں نے بھلا دیا لقاء ملاقات کو، یومہم ھذا اپنے اس دن کی، وما کانوا اور جو تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئناکم لائے ہم ان کے پاس، بکتاب ایک کتاب، فصلناہ کھول کر بیان کی ہم نے اسے، اعلی علم علم کی بنا پر، ہدن ہدایت، و رحمتن اور رحمت، کیا تھا یہ قرآن؟ ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا تأویلہ مگر اس کے انجام کا، یوم یأتی جس دن آ جائے گا، تأویلہ انجام اس کا، یقول الذین کہیں گے وہ جو نسوہ بھول گئے تھے اسے، کسے؟ قرآن کو، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق جاءت لائے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق کی حق۔ اب قیامت کے دن ان کو احساس ہوگا کہ جو نبی اور رسول کہتے تھے، ہمیں بتاتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے اور جنت کے وعدے کرتے تھے، وہ سب سچے تھے۔ فَهَلْ لَنَا پس کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، فَيَشْفَعُوا کہ وہ سفارش کریں۔ اب روز قیامت کیا ڈھونڈیں گے؟ سفارشی ڈھونڈیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دے، لنا ہمارے لیے، او نردو یا ہم لوٹائے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیر الذی علاوہ اس کے جو کنہ تھے ہم نعمل ہم عمل کرتے۔ اب روز قیامت حسرتیں کریں گے کہ ایک بار ہمیں دوبارہ بھیج دیں تو ہم دنیا میں جا کر وہ عمل کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قد تحقیق خسروا انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، وضل عنہم اور کھو گئے ان سے، ما کانوا جو تھے وہ یفترون وہ گھڑتے، یعنی کہ جو بھی شریک انہوں نے دنیا میں بنائے ہوئے تھے وہ سب اس دن ان سے دور ہٹ جائیں گے، اب ان کو اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا ہے۔ ان ربکم بے شک رب تمہارا، کون ہے تمہارا رب؟ اللہ اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ الذی جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، اللیل رات کو، والنہار دن پر، یطلبہ وہ طلب کرتا ہے اسے، حثیثاً تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں، بامرہ اس کے حکم سے، سب اس کے حکم کے پابند ہیں، ایک ہم انسان ہی ہیں جو اس کے حکم کی، جو اس کی حدود کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ الا لہ الخلق خبردار اس کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو، بلاؤ دعائیں کرو اللہ سے، کیسے؟ تضرعاً عاجزی سے، وخفیۃً اور چپکے چپکے۔ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے رمضان، تو خوب خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہ لا یحب المعتدین بے شک وہ یعنی کون؟ اللہ نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو، ولا تفسدوا اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها بعد اس کی اصلاح کے، وادعوہ اور پکارو اسے، کسے؟ اللہ کو، خوفا و طمعا خوف اور امید سے، ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت، قریب قریب ہے، من المحسنین احسان کرنے والوں کے، جو احسان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو یرسل بھیجتا ہے، الرِّیحَ ہواؤں کو، بشراً خوشخبری بنا کر، بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں نا کس چیز کی خوشخبری لے کر؟ کہ بارش آنے والی ہے، بین یدی رحمتہ آگے آگے اپنی رحمت یعنی بارش کے، حتیٰ اذا یہاں تک کہ، حتیٰ کہ جب عقلتا وہ اٹھا لیتی ہیں، سحاباً بادل، ثقالاً بوجھل۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف مجھے اور آپ کو غور دلا رہے ہیں، ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اتنے بھاری بادل اور ہوائیں ان کو لے کے اڑتی پھرتی ہیں۔ سقناہ چلاتے ہیں ہم اسے، لبلد طرف زمین، میت مردہ کے، فانزلناہ پھر اتارتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، الماء پانی، فاخرجا پھر نکالتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، من کل ثمرات ہر طرح کے پھل، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، جب انسان مر جاتا ہے قبروں میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ روز قیامت جیسے میں یہ مردہ زمین سے پھل نکال رہا ہوں، ایسے ہی میں مردوں کو زمین سے نکالوں گا، لعلکم تذکرون
تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد اور زمین الطیب پاکیزہ یخرج نکلتی ہے نباتہ نباتات اس کی باذن ربہ اس کے رب کے اذن سے، والذی اور وہ جو خبث خراب ہو گئی لا یخرج نہیں نکلتی اس سے الا مگر نکدہ ناقص۔ کذالک اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یشکرون جو شکر کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقال تو اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب عذاب سے یوم عظیم بڑے دن کے۔ قال الملأ کہا سرداروں نے من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے من ضلال مبین گمراہی میں کھلی کھلی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو سرے سے انہوں نے جھٹلا دیا اور کیا کہنے لگے کہ تم تو کوئی گمراہ انسان لگتے ہو۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم لیس بی نہیں ہے مجھ میں دلالتن کوئی گمراہی، ولیکنی اور لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے، وانصح اور میں خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہاری، وعالم اور میں جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ نوح علیہ السلام کا صبر اور ان کی ہمت دیکھیے ماشاءاللہ، قوم جو ہے وہ جھٹلا رہی ہے لیکن کیا ہے، اللہ کا پیغام دینے سے نہیں رک رہے، اللہ کا پیغام جو ہے وہ مسلسل پہنچاتے جا رہے ہیں۔ اب عجب تم کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جاءکم آئی تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص پر منکم تم میں سے، یعنی کہ کیا تم اس وجہ سے مجھے نہیں مان رہے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا اور تاکہ تم بچو، ولعلکم اور تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اسے، کسے؟ نوح علیہ السلام کو، والذین اور انہیں جو معہ اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے الذین ان کو جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک وہ کانوا تھے وہ قوم عامین لوگ اندھے۔ اندھے کیا مطلب؟ آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، نہیں آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن ان کی عقل کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے تھے، عقل کے اندھے تھے وہ، ان کو نبی کی بات صاف صاف سن کر بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور طرف عاد کے، اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود کو بھیجا، یعنی قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ برحق غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ قال الملأ کہا سرداروں نے، یہاں پہ بھی کس نے نافرمانی کی؟ سرداروں نے، جو ان کی ایلیٹ جو اپر کلاس تھی انہوں نے ہی نافرمانی میں پہل کی۔ کہا سرداروں نے الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے فی صفاحت بے وقوفی میں، نبی کو انہوں نے سرے سے بے وقوف نعوذ باللہ کہہ دیا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَظُنُّکَ البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بھی مجھ میں صفاحت کوئی بے وقوفی، یعنی کہ مجھ میں کوئی پاگل پن نہیں ہے جو میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ ولیکنی لیکن میں تو رسول من رب العالمین رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالات پیغامات ربی اپنے رب کے، واناکم اور میں تمہارے لیے ناصح امین خیر خواہ ہوں امانت دار۔ اب عجب تم کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان جاءکم کہ آئی تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص پر منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں۔ تو اس کی قوم کو بھی ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی کیا پرابلم تھی، ان کو کیا مشکل تھی اللہ کی بات ماننے میں، کہ بس ایک ہمارے جیسا ہی شخص ہم میں سے اٹھ کر کیوں اللہ کی بات کر رہا ہے اور ہمیں یعنی کہ ہمارے ماتحت ہو کر اور ہمیں جو سکھا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی۔ تو اسی
چیز نے ان کے اندر حسد لے آیا، ان کے اندر تکبر لے آیا، اور انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، وذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء جانشین، من بعد قوم نوح، بعد قوم نوح کے، وزادکم، اور اس نے زیادہ دی تھی تمہیں، یعنی تمہارے لیے تو مثالیں ہیں، تمہارے لیے تو ابھی مثال گزری ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، کہ جیسے انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو غرق کر دیا۔ اس نے زیادہ دی تھی تمہیں فی الخلق کی تخلیق میں، بسطتاً فراخی، یعنی کہ تمہارے پاس بہت زیادہ ریسورسز تھے، فذکروا، پس یاد کرو، اعلیٰ اللہ، نعمتوں کو اللہ کی، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کہ آیا تو ہمارے پاس، لنعبدا، کہ ہم عبادت کریں، اللہ، اللہ کی، وحدہ، اکیلے اسرک کی، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا، جن کی تھے، یعبدو، ہم عبادت، جن کی تھے عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد۔ کیا مشکل تھی ان کی کہ اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھٹ رہا تھا ان سے۔ فأتنا، پس لے آئے ہمارے پاس، بما، اسے جو، تعیدنا، تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، یعنی کہ کیا کہا نبی کو انہوں نے کہ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ قالا، اس نے کہا، قد وقع، تحقیق پڑ چکی، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس، ناپاکی، وغضب، اور غضب، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، نام رکھ لیا ہے تم نے ان کا، یعنی کہ اپنے جو بت ہیں جن کے تم نے خود ساختہ تمہارے بت ہیں، اور خود ہی تم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، صرف ان چند ناموں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ تمہارے آباء و اجداد کیونکہ ان کو پوجتے تھے تو اس لیے تم بھی ان کو پوجتے ہو، تم مجھ سے اس بات پر جھگڑا کرتے ہو، یعنی کہ اگر دلیل لانی ہی ہے تو کوئی بہتر دلیل لاؤ۔ وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزلہ، نہیں اتاری، اللہ، اللہ نے، بہا، اس کی، من سلطان، کوئی دلیل، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، ساتھ تمہارے، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اسے، والذین، اور انہیں جو، معہ، اس کے ساتھ تھے، برحمتن، ساتھ رحمت کے۔ تو نجات کون پاتے ہیں ہمیشہ؟ وہ جو نبی کی پیروی کرتے ہیں، منا، اپنی طرف سے، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابرہ، جڑ، الذین، ان کی، جنہوں نے، کذب، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، مؤمنین، ایمان لانے والے، وإلی ثمودا، اور طرف سمود کے، اخاہم، ان کے بھائی، صالحن، صالح کو بھیجا، قالا، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی۔ آپ غور کیجئے کہ ہر نبی کا پیغام سیم ہے، کیونکہ ہر نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہمیشہ سیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام دے کر بھیجتے ہیں اپنے نبیوں کو کہ کیا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، صرف خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، کوئی الہ برحق اس کے علاوہ، قد، تحقیق، جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، اللہ، اللہ کی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ایک بطور نشانی دی تھی، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی ہے، فذروہا، پس چھوڑ دو اسے، تأکل، وہ چلتی پھرے، فی الارض، زمین میں، اللہ، اللہ کی، ولا تمسوہا، اور نہ تم چھونا اسے، بسوء، ساتھ برائی کے، فیأخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم، عذاب دردناک، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، بعد عاد کے، یعنی کہ اپنے سے پچھلی قوم کو یاد کر لو کہ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ وَبَوَّأَکُمْ، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرم مٹی سے، قصوراً، محلات، وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، الجبال، پہاڑوں کو، بیوتاً، گھروں میں، فاذکروا، پس یاد کرو، آلاء، نعمتوں کو، اللہ، اللہ کی، یعنی کہ یہ جو تم اپنے بڑے بڑے محلات بناتے ہو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا شکر کیوں نہیں کرتے۔ ولا تعثوا فی الارض، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، پھر
کنہوں نے نافرمانی کی؟ نافرمانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اوپر سے، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین انہیں جو استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن ان کو جو آمن ایمان لائے تھے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، انا بے شک صالحا صالح مرسل بھیجا ہوا ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ بڑا نبی بنتا ہے اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، بما ساتھ اس چیز کے، ارسلا وہ بھیجا گیا، بھی اس پر، مؤمنون ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ ان بڑے سرداروں کے روب میں، ان کی باتوں میں نہیں آئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، انا بے شک ہم، بالذی جس چیز پر، آمن تم ایمان لائے ہو تم، بھی کافرون اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، الناقۃ اونٹنی کی، یعنی کہ اونٹنی کو مار دیا، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عن امری حکم سے، ربہم اپنے رب کی، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، ائتنا لے آ ہمارے پاس، بما جس کی، تعدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، یعنی کہ کیا کہا انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، ان کنت من المرسلین اگر ہے تو رسولوں میں سے، فاخذتہم پس پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے منہ گرنے والے، اپنے گھروں میں جو ہے وہ گرے کے گرے رہ گئے، وہیں پر ان کے اوپر عذاب ایسا آیا کہ پھر ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ فتولیٰ پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا، عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم البتہ تحقیق پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں، رسالت پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور خیر خواہی کی میں نے، لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لا تحبون نہیں تم پسند کرتے تھے، الناصحین نصیحت کرنے والوں کو۔ ولوطن اور لوط کو بھیجا، اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کو، ما سبقکم نہیں سبقت کی تم پر، بہا ساتھ اس کے، من احد کسی ایک نے، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، یعنی کہ ایسا گناہ جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا وہ ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ انکم بے شک تم، لتأتون البتہ تم آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت کے لیے، من دون النساء علاوہ عورتوں کے، بل انتم بلکہ تم، قوم لوگ ہو، مسرفون حد سے گزرنے والے، وما کانا اور نہ تھا، جواب قومی ہی اس کی قوم کا، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، اخرجوہم نکال دو انہیں، من قریتکم اپنی بستیوں سے۔ انہوں نے کیا کہا لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو ہے ہمیں جو ہدایت کے قصیدے پڑھ کے سنا رہا ہے یا ہمیں جو بتا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس کو ہی بستی سے نکال دو۔ انہم اناسن بے شک وہ کچھ لوگ ہیں، یتطہرون جو بڑے پاک بنتے ہیں، یعنی کہ نبی کو اور ان کے فالوورز کو کیا کہنے لگے، یہ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں نا، تو ان کو بستی سے ہی نکال دو۔ فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے سوا سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کانت من الغابرین کیوں نہیں بچایا اس کو، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی، وہ اس کام میں ملوث نہیں تھی، اس گناہ کے کام میں لوط علیہ السلام کی، لیکن صرف ان کو سپورٹ کرتی تھی، اس کے گناہ کو گناہ نہیں کہتی تھی۔ تو اب کیا ہوا، وہ بھی ان کا حصہ بن گئی۔ وَأَمْطَرْنَا اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرًا ایک بارش، فانظروا تو دیکھو، کیف کانا کس طرح ہوا، عاقبۃ المجرمین انجام مجرموں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ اور طرف مدین کے ان کے بھائی، شعیبًا شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ برحق، غیرہ اس کے سوا، قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل پس پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول۔ کیا خرابی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم میں کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ناپ تول کو پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو، اشیاءہم چیزیں ان کی، ولا تفسدوا فی الارض اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحہا بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین
اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھو بکل صراط ہر راستے پر، تعیدون تم دھمکاتے ہو، وتصدون اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی کہ ایک تو خود اللہ کے راستے پر عمل نہ کرنا، اس کے بتائے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلنا، اور اس سے بڑی جو گناہ کی بات، اس سے بڑی جو خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس چیز سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے کہ تم ایک تو دھمکاتے ہو اور دوسرا تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ کس کو روکتے ہو؟ من آمن بہ، اسے جو ایمان لایا اس پر، وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا ٹیڑھا پن، واذکروا اور یاد کرو، اذ کنتم جب تھے تم قلیلا تھوڑے، فکثرکم تو اس نے کر دیا تمہیں زیادہ، وانظروا اور دیکھو، کیف کان کس طرح ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہر قوم کو جو ہے وہ بتاتے ہیں مثال اس کی پچھلی قوم کی، تو ان سب قوموں کی مثالیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم ان کو دیکھ کر سبق سیکھیں اور اس سے نصیحت لیں، اور ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم اپنی زندگیوں کو درست کر لیں، کیونکہ ان قوموں کا انجام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بتایا تاکہ ہم اپنے انجام کی فکر کریں۔ وَإِنْ كَانَ اور اگرچہ ہے، طَائِفَةٌ ایک گروہ، مِنْكُمْ تم میں سے، آمنوا جو ایمان لایا، بِالَّذِي اس چیز پر جو ارسلتُ بھیجا گیا ہوں میں، بھی ساتھ جس کے، وَطَائِفَةٌ اور ایک گروہ، لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لایا، فاصبروا پس صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ، بیننا درمیان ہمارے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر پڑھنے میں کچھ کمی کوتاہی، کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔